وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، ان لوگوں نے اس کے ذریعے سے ایک چال چلی تھی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چال چلنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جب کوئی ایسی شخصیت، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی شخصیت، یا یہ کہ جیسے دنیا میں اور بھی لوگ ایسے گزرے ہیں، جیسے سقراط کے بارے میں جس کے زہر کے پیالے کی بات آتی ہے، تو اس کا تو پوری وہ تاریخ بھی موجود ہے کہ اس سے یہ کہا گیا تھا کہ تم چلو، پہلے تو دباؤ تھا کہ وہ اپنی تبلیغ کرنا بند کر دے اور یہ کہ وہ توبہ طائب ہو جائے، لیکن جب دیکھا گیا کہ یہ توبہ طائب ہونے کے لیے تیار نہیں تو اسے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم بے شک اپنا عقیدہ یہی رکھو، لیکن ادھر ہمارے ساتھ عہد کرو کہ تم اس کو تبدیل نہیں کرو، یعنی تبلیغ نہیں کرو گے، بیان نہیں کرو گے، لوگوں کو نہیں بتاؤ گے، اور نہیں تو پھر یہ کہ ہم آپ کو اس جو بھی مقدمہ چل رہا تھا، جو بھی بنایا گیا مقدمہ تھا، اس میں تمہیں سزائے موت دیتے ہیں اور تمہیں زہر کا پیالہ پینا پڑے گا۔ اس نے پی لیا۔ یہ کام کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیوں دہکائی جاتی ہے اور کسی سقراط کے سامنے جو ہے پیالے میں سے یا کمپرومائز میں سے کسی ایک کی پیشکش کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جو بھی ایک چیلنج کیا ہوتا ہے، سوال کھڑے کیے ہوتے ہیں، ان سوالات کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر ایک بھونچال پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس موقع پر جو کیفیت تھی اس معاشرے کی، اس کو قرآن مجید نے خود نقل کیا ہے۔ اما یتسالون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال و جواب ہو رہے ہیں، چہ مگویاں ہو رہی ہیں، ہر طرف جو ہے وہ بات چیت ہو رہی ہے۔ ان النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، ہم فیہ مختلفون، جس میں ان میں اختلاف ہو، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، لیکن یہ کہ ہر شخص کی زبان پر بات وہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس بات کو کسی نے سرسری لیا ہو اور اس کی پرواہ نہ کی ہو۔ ٹھیک ہے، یا تو کوئی مخالفت کرے گا یا کوئی حمایت کرے گا۔ تو جب ایسے سوالات کھڑے کیے جاتے ہیں معاشرے میں تو وہ پھر پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ جو سٹیٹس کو کی فورسز ہوتی ہیں، جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اس نظام کے ساتھ، کہ اس طرح اگر سوالات ہونے لگے اور پھر اور لوگوں کو بھی جرت ہوئی اور لوگوں کے اندر بھی اس طرح کی جو ہے وہ سوچ پیدا ہونے لگی تو ہمارا نظام چلنا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس آدمی کو نشان عبرت بنا دو، یا یہ توبہ کر لے۔ تو وہ جتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اصل میں اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کی نظریات سے متاثر ہوئے، وہ سمجھتے ہیں یہ ایک شخصیت ہے جس سے یہ لوگ متاثر ہو گئے۔ اس شخصیت کو کریش کر دو، اس کی ول پاور توڑ دو، اس کو ڈیمیج کر دو کہ یہ کمپرومائز کر گیا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ سارے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ پریشرائز کیا جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے تو اس سے ایک چال چلی تھی تاکہ جو اثر و رسوخ پیدا ہو گیا ہے، جو اور لوگوں کے دلوں میں بھی اب اس طرح کی سوچیں پیدا ہونے لگی ہیں، تو وہ ڈر جائیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام جب توبہ طائب ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ سارے خیالات کی بھی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے ان کو ہی سب سے نچلا کر دیا۔ یعنی یہ تو ایک اور اضافی بات ہو گئی کہ جو بالکل ہی جس کو کچھ سمجھ نہ آتا ہو، دماغ میں بھس بھی بھرا ہو، یہ تو اتنی بڑی بات ہو گئی کہ اس کے بعد اسے بھی سمجھ آ جائے گا۔